بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الجہاد پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الجہاد میں ہم لوگ ہمارے نسخے کے اعتبار سے حدیث نمبر 414 پڑھ رہے ہیں۔ بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں اس کا نمبر 508 حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی۔ جی شیخ شروع کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين، قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق. یہاں کتاب الجہاد ہی میں آج بات مکمل کر لیتے ہیں، پھر کل سے کتاب العتق، کیونکہ وہ 2-3 حدیثیں مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الجہاد پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الجہاد میں ہم لوگ حدیث نمبر 414، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 508 ہے، یہ حدیث پڑھ رہے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں گھوڑے کے لیے 2 حصے مقرر کیے یا دیے، تقسیم کیے، اور آدمی کے لیے 1 حصہ دیا۔ النفل کہتے ہیں غنیمت کو، مال غنیمت کو، اسی کی جمع ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، اور اس کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے جو امیر اس کے مقررہ حصے سے زیادہ دیتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ عمومی طور پر جو مجاہدین کے لیے مال غنیمت میں سے جو حصہ ملے گا اس کے لیے نفل یا مال غنیمت جو حاصل ہو اس کے لیے نفل استعمال ہوتا ہے، یا پھر ساتھ ہی ساتھ اس کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے جو آپ کے مقرر کردہ حصے کے بعد اس کے علاوہ آپ کو امیر اگر دیتا ہے تو پھر اس پر بھی نفل کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں اس حدیث میں جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نفل کسے کہتے ہیں؟ نفل وہ چیز جو کفار سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دشمنوں کا جو مال حاصل ہو مسلمانوں کو، اس کو کہیں گے مال غنیمت۔ اور
جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ اس میں اگر جب مقررہ حصے کے علاوہ بھی اگر امام کچھ دیتا ہے تو اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں پر دوسری چیز یہ ذکر کی گئی کہ فارس کے لیے غنیمت میں سے 3 حصے ہوں گے، یعنی جو آدمی گھوڑ سوار مجاہد ہے اس کے لیے 3 حصے، اور جو آدمی اونٹ پر سوار ہے یا پھر خچر پر سوار ہے یا گدھے پر سوار ہے تو ایسے انسان کے لیے یا پھر پیدل انسان کے لیے 1 ہی حصہ ملے گا۔ مان لیں اگر ایک گھوڑ سوار مجاہد کو 300 درہم ملتے ہیں تو جو پیدل مجاہد ہے، پیادہ مجاہد ہے یا خچر یا اونٹ پر وہ سوار ہے تو اس کو 100 درہم ملیں گے۔ یہ تقسیم ایسے کیوں کی گئی ہے؟ جی مشائخ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ دونوں میں تقسیم کی جو تفریق ہے یا اس کو گھوڑ سوار کو جو زیادہ دی جا رہی ہے اس کو جو کیونکہ وہ زیادہ پھرتیلے انداز میں لڑے گا، وہ زیادہ جو ہے نا وہ جو ہے نا قتال کر سکتا ہے، وہ گھوڑے کی بہت ہی تیز رفتاری کی وجہ سے، اور باقیوں کی جو ہے نا اتنی تیز سواری نہیں ہوگی تو وہ قتال بھی تھوڑا وہ دھیمے انداز میں ہی کریں گے نا۔ جی بالکل، تو یہی صحیح توجیہ ہے کہ گھوڑ سوار جو کام کرے گا وہ بڑا اس کا زیادہ ہے، اس کا حصہ گویا کہ زیادہ رہے گا قتال میں، اس اعتبار سے کہ جب تک ایک پیادہ انسان 2 آدمی یا 1 آدمی کو مارے، وہ 2-3 کو مار دے گا، 3-4 کو مار دے گا یا 3-4 حملے کر دے گا اور دفاع بھی صحیح طور سے کر پائے گا، کیونکہ دفاع میں جو گھوڑ سوار ہے اس کا پلڑا بھی مضبوط رہے گا، کیونکہ جو پیادہ انسان آئے، جو پیدل انسان آئے، وہ گھوڑ سوار کو کیسے مار سکے گا؟ تو اس کے بالمقابل گھوڑ سوار اس کا جو ہے پلڑا بھاری ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ کہنے کا کہ چونکہ گھوڑ سوار زیادہ کردار انجام دے سکتا ہے، اس وجہ سے اس کا حصہ بھی زیادہ لگایا گیا ہے۔ یہاں کہا گیا قسم فی النفل للفرس سہمین وللرجل سہما، تو گھوڑے کے 2 حصے، آدمی کا 1 حصہ، تو مطلب جس کے پاس گھوڑا نہیں ہے اس کے لیے بھی طبیعی طور پر کیا بات اس سے سمجھ میں آتی ہے؟ جس آدمی کے پاس گھوڑا نہیں ہے، جس آدمی کے پاس خچر ہے یا اونٹ ہے یا پھر وہ پیدل ہے، تو اس سے یہ بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے لیے 1 ہی حصہ ہوگا۔ صحیح ہے؟ جی 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 بالکل بالکل مول صاحب۔ تو یہ جو تقسیم ہے یا یہ جو حصہ کیا جائے گا، یہ پورے مال غنیمت میں سے خمس اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکال لیا جائے، اس کے بعد ہی ان لوگوں کو یا مجاہدین کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا وہ جو خمس آتا تھا، اس خمس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ضرورت بھر لے لیتے تھے، اس کے علاوہ جو زائد بچ جاتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال میں جمع کرا دیتے تھے۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خرچے سے بڑھ کر اس کو نہیں رکھ لیتے تھے، گرچہ کہ شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا تھا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غنیمت میں خمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ عطا کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے ذکر پڑھا کہ 1 سال بھر کا آپ راشن جو ہے ازواج مطہرات میں تقسیم کرا دیتے تھے، بقیہ جو بھی ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بیت المال میں جمع کرا دیتے تھے۔
یہ تو بھی اس حدیث سے متعلق باتیں جو حضرت ابن عمر کی حدیث تھی، جس میں فارس کے لیے اور پیادہ انسان کے لیے الگ الگ حصے کی بات تھی۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی سے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص ایک مہم پر روانہ کرتے تھے، ان کو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمومی حصے کے علاوہ ایک خصوصی حصہ بھی دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اگر ایک امیر یہ چاہتا ہے کہ بھائی بڑی جفاکشی سے، بڑے بہادری سے وہ لڑ کے آئے ہیں، بہت بڑا کام کر کے آئے ہیں، تو ایک تو عمومی حصہ جو ملے گا وہ تو مل ہی جائے گا، ساتھ میں اگر ان کی بہادری کی وجہ سے، ان کی زیادہ قربانیوں کی وجہ سے مسلمانوں کا امیر چاہے تو ان کو کچھ اضافی بھی دے سکتا ہے۔ یہ شرعی اعتبار سے امیر کو اس بات کا حق ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ انصاف کے منافی ہے یا اس میں ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا امیر جو مناسب سمجھے گا اس اعتبار سے کچھ زیادہ دے دے تو اسے اجازت ہے، جیسا کہ اس حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی۔ دوسری بات یا ایک دوسرا مسئلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اگر کچھ حصہ دے دیتے تھے، زیادہ دیتے تھے، تو کیا یہ اخلاص کے منافی ہوتا تھا یا نہیں ہوتا؟ یعنی اگر یہ چیز ان کو مل جائے یا وہ اس کی تمنا کریں تو پھر کیا اس کی وجہ سے ثواب میں کمی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جی مشائخ، اگر مجاہد گویا کہ تمنا بھی کر لے غنیمت کے مال کی تو کیا اس صورت میں اس کے ثواب میں کمی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک تو وہ جہاد کر رہا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس میں اس کی نیت میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر کوئی ساتھ ہی ساتھ مال غنیمت کی بھی تمنا رکھے تو کیا اس کی وجہ سے ثواب، جہاد کا ثواب کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا؟ اس کو واضح کرنا ہے۔ جی مشائخ۔ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ صدق دل سے وہ جہاد کر رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے نا غنیمت کے مال کی بھی خواہش ہے، تو میرے خیال سے اس کے ثواب میں کمی نہیں ہونی چاہیے شیخ۔ جی جو آدمی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا اعلاء کلمت اللہ، اس کا ثواب تو اس کے مقابلے میں زیادہ ہی رہے گا جو دونوں نیت کرتا۔ جی تو دیکھیے یہاں پر امام صنعانی وغیرہ نے جو باتیں کہی ہیں، یا امام ابن دقیق العید نے جو باتیں کہی ہیں کہ اگر ایک انسان جو ہے نیک نیتی سے جہاد کر رہا ہے، نیک نیتی مطلب آپ اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ صحابہ کی نیت کبھی یہ نہیں رہی کہ اعلاء کلمت اللہ کے بغیر کسی اور مقصد سے لڑیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور صحابہ کی نیتوں پر کوئی شک بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس طرح کا ارادہ ذہن میں آئے تو اس سے ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی مثال جیسے علماء نے استدلال کرتے ہوئے حج کے موقع پر اگر کوئی انسان تجارت بھی کر لے ساتھ ہی ساتھ مناسک بھی ادا کرے تو اس صورت میں اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ تو حج بھی کر رہا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، پانی بھی بیچ رہا ہے، جوس بھی بیچ رہا ہے، کھانے کی چیزیں بھی بیچ رہا ہے، دونوں کام ہو رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا۔ اور
اس کے لیے علماء نے سورہ انفال کی اس آیت سے بھی استدلال کیا کہ جنگ بدر میں جب صحابہ کرام اس قافلے کو روکنے کے لیے جا رہے تھے تو اب احتمال یا وہاں پر یہ امکان پیدا ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی تھی کہ قافلہ ادھر سے شام کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس میں قافلے میں کیا ہے، چند لوگ رہیں گے، گنتی کے چند لوگ، ان کا مال ان سے لے سکتے ہیں، آرام سے چھین سکتے ہیں۔ اگر جب ان کو ابو سفیان نے جو ابو جہل وغیرہ کو جو خبر بھیجی تھی کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، تم اس کی حفاظت کے لیے نکل آؤ، وہ لوگ نکل گئے، تو اس بات کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، کیونکہ برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ کے لیے نکلتے تو یہ قاصدین کو بھی بھیجا جاتا تھا، سفراء کو بھی بھیجا جاتا تھا، یا اخبار جنگ کے لیے جو ضروری ہوتے تھے وہ اخبار حاصل کیے جاتے تھے۔ تو پتہ چلا صحابہ کرام کو، مومنوں کی فوج کو، اللہ کے رسول کو، کہ دو طرف سے اب لوگ آ رہے ہیں۔ مکے سے جو قافلہ آ رہا ہے وہ تجارتی قافلے کے دفاع میں آ رہا ہے، شام سے جو قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ جا رہا ہے وہ محض تجارتی قافلہ ہے جس میں مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر؟ جی مشائخ، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کیا مراد ہے اس سے، کیا مطلب ہے؟ آیت کا ترجمہ بتا دیں شیخ۔ شوکہ اس سے مراد جو ہے نا جو تجارتی قافلہ ہے اس سے ملنے کا ارادہ تھا صحابہ کا، ہے نا؟ ترجمہ دیکھیے شیخ، میں ذہن میں نہیں آ رہا ہے بالذات اس کا کیا ترجمہ ہوگا، صحیح طور پر اس کا ترجمہ کیا ہے، چونکہ قرآن کا معاملہ ہے، وہ کوئی بھی عمومی جملہ ہو تو کر دیتے کچھ نہ کچھ آگے پیچھے۔ یہ جو شیخ ذکر کر رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ قافلہ تھا جو پوری طرح یعنی کہ اسلحہ سے لیس یا لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے، وہ قافلہ جو تجارتی قافلہ ہے وہ لڑنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ان کے پاس ہوگا تو کیا ہوگا، بس اپنی ایک تلوار رہے گی اور اپنا قافلے کا مال ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کو یہ خیال ہوا یا صحابہ کرام نے یہ چاہا کہ بھئی اگر ہمارا مقابلہ یہ تجارتی قافلے سے ہو جائے تو کوئی اتنی زیادہ کیا کہتے ہیں بڑی بات نہیں ہوگی، یہ تو ایک آسان معاملہ رہے گا۔ تو یہ صحابہ کرام نے چاہا کیا یہاں پر، صحابہ کرام کے دل میں کیا خیال ہوا کہ قافلہ تجارت کو یہ لوگ حاصل کر لیں، اس کا مقابلہ کر لیں۔ حالانکہ نکلے تھے جہاد ہی کے لیے، یا اب جب قافلہ تجارت کے قافلے سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں تو جہاد ہی کی نیت سے صحابہ کرام نکلے تھے۔ تو اس اعتبار سے جو اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر اس طرح جہاد کی نیت سے نکلیں پھر اس کے بعد دل میں اس طرح مال کی خواہش بھی پیدا ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ آپ مخلص رہیں جہاد کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو یہاں پر اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خاص حصہ زیادہ بھی دیتے ہیں، اگر کوئی اس کی تمنا بھی کر لیتا ہے تو اس طرح زیادہ مال کی تمنا کر لے تو اس سے جہاد کا ثواب باطل نہیں ہوگا، جیسا کہ جنگ بدر کے تعلق سے وارد ہے، تفصیل مذکور ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن قیس یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری ہی کی حدیث ہے، وہ 416 حدیث، من حمل علینا السلاح فلیس منا، کہ اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے تو پھر گویا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اگر مسلمان آپس میں لڑتے ہیں
یا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو وہ بہر صورت وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا. یہ گویا کہ آپسی مسلمانوں کی لڑائی یہ جہاد نہیں کہلائے گی. تو اس کے اندر خاص طور پر جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، من حمل علینا السلاح، علینا سے مراد یہاں پر اہل اسلام، مسلمانوں کے خلاف کوئی آدمی اگر ہتھیار اٹھاتا ہے تو گویا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ اس کا جو لڑنے کا جو یہ جو طریقہ ہے یہ خود جو ہے اسلامی جہاد نہیں ہے، یہ آپسی قتال اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ فلیس منا کہہ کر یہ بتلا دیا کہ مسلمانوں کے خلاف کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھانا چاہیے. خاص طور پر جو حاکم وقت ہو، ولی الامر ہو، اس کے خلاف کبھی بھی بغاوت کے لیے آدمی سر نہ اٹھائے، اس طرح کی حرکت نہ کرے. یہ حدیث سے منع ہے. اس کو لوگ چاپلوسی کا نام دیں یا اس کو لوگ کمزوری یا اور بھی مختلف قسم کے القاب سے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، جبکہ صحیح حدیث سے اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ مسلمانوں کے حکام کے خلاف یا ان کے ذمہ داروں کے خلاف بغاوت کرنا یا ان کے خلاف سر اٹھانا یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے. یہ سب خوارج نے سب سے پہلے اس امت میں اس چیز کی بنیاد رکھی. تو یہ چیز حرام ہے، چونکہ حدیث میں صراحتاً اس کے لیے ممنوعیت ثابت ہے. مزید بھی ایسے کئی احادیث ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ایسا ہو تو کیا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے تم اس کو ادا کرو، گرچہ کہ تمہارے حقوق نہ ملیں. تو اس صورت میں صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی. تو یہ حدیث بہت ہی اہم ہے اس موضوع میں کہ کسی بھی مسلمان حکومت کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف آدمی کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد وہ جس چیز کے لیے پھر شریعت میں اجازت دی گئی ہے سورہ حجرات وغیرہ میں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اگر کوئی باغی گروپ ہے، اللہ کے حکم کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ لوگ سر اٹھاتے ہیں اور وہ لوگ انکار کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف مومنوں کو کہا گیا کہ تم ان کا مقابلہ کرو، ان کے ساتھ قتال کرو. تو یہ شریعت میں اجازت دی گئی. پھر یہاں اس کا اطلاق نہیں ہوگا کہ مسلمان ہیں تو ان کے خلاف کیسے ہتھیار اٹھایا جائے گا. ہتھیار اس صورت میں اٹھایا جائے گا جب وہ بغاوت پر اتر آئیں گے، جیسا کہ سورہ حجرات میں ذکر کیا گیا. اسی لیے خوارج کے ساتھ جہاد کیا گیا تھا، جن لوگوں نے مسلمانوں کو ہی، صحابہ کو ہی کافر بتلانا شروع کیا، صحابہ کے خلاف ہی انہوں نے ہتھیار اٹھائے، اس لیے ان کے ساتھ جہاد کیا گیا، ان کے ساتھ قتال کیا گیا تھا. اور اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ڈرانا خواہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو یہ حرام ہے. من حمل علینا السلاح فلیس منا، بالکل کوئی بھی چیز، بلکہ جو دیگر حدیثوں میں واضح ہے کہ ایک لوہے سے بھی اشارہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے دیگر حدیثوں میں ذکر کیا کہ اگر آپ بازار سے گزر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں نیزہ ہے، تو اس کے نوک کو آپ پکڑ لو کہ کہیں کسی انسان کو لگ نہ جائے، کسی مسلمان کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ اٹھانی پڑے. تو یہ اس حدیث سے مستنبط مسائل ہیں. اس کے بعد یہاں پر حضرت ابو موسیٰ اشعری کی ایک حدیث ہے جو ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی اس کے موضوع کے تعلق سے بات کی تھی. حدیث نمبر 417 ہے، یقاتل سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کون سا ہے، کیونکہ لوگ شہرت کے لیے لڑتے ہیں، قبیلے کی عصبیت میں لڑتے ہیں، زبان کی عصبیت میں لڑتے ہیں، علاقائی عصبیت میں لڑتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو لڑیں وہی بس اللہ کے راہ میں جہاد شمار ہوگا، بقیہ کوئی جہاد شمار نہیں ہوگا. شہرت کے لیے چاہ رہے ہیں تو شہرت کی لڑائی ہو جائے گی، زبان کے لیے تو زبان کی لڑائی، رنگ نسل علاقائی عصبیتیں اس وجہ سے لڑ رہے ہیں تو وہ اسی کی لڑائی کہی جائے گی. اللہ کی راہ میں جہاد وہی ہے جس میں صرف اللہ کے دین کی سربلندی مقصود ہو، کوئی کسی قسم کی عصبیت نہ، اور یہاں ریاکاری یا دکھلاوا یہ ساری چیزیں مقصود نہ ہو. تو سب سے پہلی بات اس کے اندر آدمی کی نیت پر منحصر ہے کہ وہ آدمی مجاہد ہے یا نہیں، کیونکہ جو حدیث ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی برسبیل تذکرہ ہم لوگوں نے ذکر کی تھی کہ جن 3 لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا اس میں ایک مجاہد بھی ہے، یعنی جس نے جہاد کر کے دنیا میں گویا کہ جان دے دی. دنیا والوں کے لیے تو وہ جہاد میں شہید ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نیت کو صحیح طور پر جانتا تھا، تو اس کا اصل مقصود اس کی اپنی تعریف تھی، اس کی بہادری کے چرچے کا تذکرہ یہ مقصود تھا، اس وجہ سے وہ مجاہد نہیں کہلایا. تو نیت ہی اصل اس کے اندر جہاد میں اساسی حیثیت رکھتی ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر ایک چیز یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ دفاع عن الاوطان، یا کسی بھی ملک کی طرف سے جو لوگ فوج میں لڑتے ہیں اور مارے جاتے ہیں تو کیا وہ لوگ اللہ کی راہ میں شہید کہلائیں گے، یا جہاد فی سبیل اللہ میں وہ لوگ کیا مجاہد کہلائیں گے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملات ان کے نیتوں پر موقوف ہیں. اگر ان کی نیت ایسی تھی کہ ہم اپنے اس ملک کا، اسلامی ملک کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہاں اسلام محفوظ رہے اور مسلمان محفوظ رہیں، اسلام کا بول بالا ہو، اس اعتبار سے اگر وہ نیت رکھتا ہے تو پھر یہ قابل مبارکباد ہے. اگر وہ اس کی نیت وہ نہیں ہوتی ہے، اگر وہ بھی چرچے کی نیت رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو بھی فی سبیل اللہ نہیں کہا جائے گا. یہ اور بات ہے کہ دیکھیے آدمی کے اپنے مال کی طرف سے، اہل کی طرف سے، عرض کی طرف سے، دین کی طرف سے دفاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا. آپ نے کہا من قتل دون مالہ فہو شہید دون اہلہ فہو شہید، تو یہ 4 چیزوں کے لیے دون دمہ فہو شہید، تو یہ آدمی کا اپنے نفس کی طرف سے دفاع کرنا، اپنے مال کی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے دفاع کرنا یہ مقصود ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے. رہی بات اگر مال کو دینا پڑے، کبھی آدمی اس کے لیے مقابلہ نہ کرے، مال دے کر آدمی چھوٹ جائے، ہٹ جائے، اس سے دوری اختیار کر لے تو یہ جائز بھی ہے. لیکن اگر بات آئے دفاع کی تو اس کے دفاع کے لیے آدمی لڑائی کر سکتا ہے، اور اس صورت میں اگر وہ قتل بھی ہو جائے تو شہید کہلائے گا، جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. تو نیت کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے. کسی کی بھی نیت پر ہم لوگ سوال نہیں اٹھا سکتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کسی کو بھی شہید کہنا، کسی کو شہید نہیں کہنا، یہ